عالم دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا ایک عالم کے لیے چرند پرند ہوائیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہے ایک عالم دین کی وہ قدر و منزلت، اہمیت، عزت وقار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ وداؤٹ ریسرچ کے میں یہ بات کلیم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس صدی کی واحد شخصیت ہیں کہ جس کے ہاتھ پر جس کی دعوت کے اوپر لاکھوں غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 11 لاکھ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پچھلی چند صدیوں کا بھی جائزہ لیں تو ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی ہے۔ تو سیکنڈلی جو سب سے اہم بات ہے کہ جس طرح ہمارے صوفیہ کرام یا ہمارے جرنیل وہ انصاف کو دیکھ کر، ان کی دعوت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن ذاکر نائک کی جو دعوت ہے وہ سب سے ٹف مرحلہ ہے کہ جس میں وہ باطل ادیان کے جو عالم ہیں، باطل ادیان کے جو سکولر ہیں، وہ مطلب ٹف سے ٹف کویشچن کر کے بادلیل ان کو غلط ثابت کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ یعنی ان کی جو بھی تعلیمات ہیں قرآن و حدیث سے یا سائنٹیفکلی یا ان کی کتابوں سے ریفرنس دے کر ان کو غلط ثابت کیا ہے۔ یہ ہے شخصیت ذاکر نائک کی۔ اور اس کے علاوہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر وہ نہ صرف مبلغ ہیں، اسلام کے بہت بڑے داعی ہیں، بلکہ وہ اس کی ایک عملی تصویر بھی ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے اوپر سختی سے عمل پیرا بھی ہیں، خود بھی اور ان کی فیملی بھی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے ایک مختصر سا تعارف ان کی شخصیت کے بارے میں۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی شخصیت پر جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ ویسے تو لا یہ ہے کہ جو پہلوان ہے اس کو پہلوان ہی جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے، لیکن حیرت والی بات ہے کہ جو ان کے اوپر تنقید کرنے والے ہیں وہ کس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا جو ان کی فیلڈ کیا ہے، وہ ان کی معاشرے کے اندر ان کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے جو نقاش ساز، جو مبشر لقمان، اقرار الحسن، مشی خان اور اس کے علاوہ اور 5-6 لوگ ہیں کہ جو گلیمر کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی حیثیت ایسے ہی دین کے مقابلے میں کہ جیسے وہ گندے تالاب کے اندر جو ٹرٹر کرنے والے مینڈکوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ولاگ بنایا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر، اور خود ہی اپنی جو ویلیو دیکھ لیں کومنٹس باکس میں پڑھ کر کہ لوگوں نے ان کے اوپر کومنٹس کیا کیے ہیں۔ اور پھر یہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ سستی شہرت کے لیے یہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں یہ شرم نہیں آئی کہ وہ ایک عالم دین ہے جس نے پورے ورلڈ کے اندر اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، باطل ادیان کے اوپر اس کو غالب کیا ہے۔ یہی بہت بڑا اس کا عظیم کارنامہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ اور اس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کوئی سکولر، کوئی وہی دین کا سکولر کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے، تو انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہ گندے مینڈک کہ جن کی اپنی معاشرے کے اندر کوئی قدر و منزلت نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ وہ اگر آپ ایز اے مسلمان ہیں تو آپ اپنے ہی مسلمان بھائی کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ کس چیز کو آپ نے پکڑ کر مطلب ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے؟ اقرار الحسن نے ان کی جس بات کو پکڑ کر نشانہ بنایا، میں وہ ابھی قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں، صرف اس کے لیے نہیں کیونکہ اس کی تو اپنی ویلیو کوئی نہیں ہے، لیکن میں لوگوں کو وہ نالج دوں گا کہ کم از کم انہیں پتہ چلے کہ یہ جو گندگی اچھالنے والے یہ گندے لوگ ہیں کہ یہ کس شخصیت کے اوپر گندگی اچھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تم اپنی سمجھ دیکھ لو کہ تمہاری سمجھ کیا ہے۔
اس لیے اللہ سے خوف کھاؤ، یہ زندگی مختصر ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو جانی ہے۔ اگر پہلی بات تو انہوں نے غلطی کی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی جس بھی بات کو تم لوگوں نے ایک غلط رنگ دے کر مطلب لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ الٹے جوتے، الٹی چپیڑیں تمہارے منہ پر پڑ چکی ہیں، وہ کمنٹس کی شکل میں۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں، آج سے جو الٹی گنتی گننا شروع ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد اس معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا کرنے لگا ہے۔ انشاءاللہ آپ ذلیل و رسوا ہوں گے۔